مے تھو مے جنت ماجی دن پائن تل گنہ تلامس ماج سید کرت بڑ کلام تلامس مل سید کرت بڑ کلام تلا یہ مول وچن مول ما چھم ناراض تلا یہ موج وچن موج ما چھم ناراض امس ماج کڑیم خور نبر دب موجی بج ما یمن خورن بوس یہ دبی مولوی صوبہ یہ دبی میانی گبرا یہ کیا دلیل تن نیزا بوس دیتھم تن نیزا نال مت کرتھم تن نیزا ڈیکس موین کرتھم آج کیا دلیل دل موجی نبی تاجدارن چھ فرمومت چانن قدمی نازن تل گن چھ جنت اے موج پھلینی دو چھمائی میں روب کرمت چما لگوی سو دلس میون روب مین موجی پھلینی دو وقت سیب واپس چما لگوی سو دلس میون واپس وسن یونی گبرا ون میا زو پنن ون میا گاش پنن نہت سہی چھک میں دل تی اولادی سہی چھک میں دل تی دون چھن گاش تلمیان جوان بائی یہ موج یلی امس انسان شراوا یہ چھنا نعمت میانی جوانا یہ مول تو موج چھنا نعمت تلات نعمت از کر قدر اما امس مالس ماجز عظمت قد تر فکری یہ نا ترن یونیورسٹی من فکری یہ نا ترن کالجن من فکری یہ نا ترن دنیاوی سکولن من فکری یہ امس عظمت تر فکری صرف یمنی دارالعلومن مز یل امس استاذ پرنائی قرآن مجید اسمن و بالوالدین احسانا دبیس گبرو ربا چی دبا پنیس مالست ماج سید کر حسن سلوک حسن سلوک کے کتھا رب دبا اف تم کریو پنیس ماج اف کس لفظ یہ کوتا سہل رب دبا یہ اف تم کریو امس برونٹ کئی مگر یہ کہت ہشنائی نور صاحب امس بچس یہ دارالعلوم من ولسا ہے انن پنن بچے تراون نور صاحب برونٹ کئی تراون یہ دارالعلوم من بس یہ چی قرآن تی دین تی دنیا تی کیازی یہ چی سکول تی لائرے یم سکول ایک بچ نیارا پچ مزید محنت کرا میو نور صاحب یہ چی من بچن تی پرنا سبحان اللہ دنیا تی دین آخرت تی دین تی گو اکس انسانس پزی دونوینی چیزن مز پہل کریں مگر زیادہ پوین پہل گیسس کریں آخرت کس گر خاطر کیسے اللہ تعالیٰ فرماون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ رب دبن یہ جو دنیا ہے یسیر دنیا ام برونٹ کی حدیث مبارک کو مفہوم کر عرض بکر پت ام آیتک ترجم ایک دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کیم پکان سویت چھ صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی اجمعین یم وقت ایک جائے ات وچھک ثاول پوت اخ مودمت کیا وچھک ثاول پوت وچھک مودمت یہ ترومت مالکن گند ڈیرس پیٹ یہ جانور مران پت کت تھاون سنون دیر ام تلمت تو ترومت گند ڈیرس پیٹ ام سے زترے دو گمت ام سوس وتھمت کیا مشک بدبوئی حضورن گو اپر گزر سوت صحابہ یل صحابہ ات جائے پیٹ وت یمو تل پنن دست مبارک تھیک پنن دہان دست مبارک تلک تھیک پنن دہان مبارک نبی باغندرو نظر ہے میانو صحابو کیا دلیل کیا جو کرو پنن دماغ بند دہانن کیا جو تھیو یم پنن دست مبارک یم وچن واپس بوسٹاچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو حضمت ہوئی ثاول پوتوز شمود مت امسز مشک وتمت بدبوئی وسمت ایز دوب یہ گوسنی مشک سینیز دماغس منز اچن نبی پاک علیہ السلام وتھک ایمنو یارو تیمز کرا کہاں پسند یہ ثاول پوت اکس درہمس منز ملیو کیا فرمونا کہاں کریا پسند یہ مودمت ثاول پوت اکس درہمس منز ملیو یہ وچن واپس تاجی نبی علیہ السلام سو حضمند ہوئی گاش حضمند ہوئی یہ چھو مودمت جانوار یہ چھو مردار یہ چھو ناپاک اگر یہ مفت میلے
اسناز ہمون اسناز نمون گر کرہس کیا نبی پاک علیہ السلام فرمون قسم چم پروردگار عالمین سن اے میانو صحابو یت بڑن تو یت ساول بود اکس درمس ملہن ناپسند قربون ام خود زیاد ناپسند چو خدایت دنیاس کرا ام خود زیادہ ناپسند چھو رب کران کا دنیا اس لیے دنیا کے طلبگار کبھی نہیں بننا اگر طلبگار بننا ہے تو مصطفیٰ کا بنو اگر طلبگار بننا ہے تو اللہ کا بنو بس دنیا پھر آپ کے پیچھے چلتی آئے گی لیکن جب آپ دنیا کو ترجیح نہیں دو گے رب گراں بیان ومل حیات الدنیا دبنی اسی دنیا چھوئی اللہ لعب واللہو یہ چھوئی گندن تماش ولدار الاخرت خیر للذین یتقون اللہ تعالیٰ فرماون آخرت گر چھو بہترین گر انا مولا کمنین خاطر دبن تقوی والنین خاطر پرہیزگارنین خاطر متقیننین خاطر خدایس خوچن والنین خاطر آخرت گر بہترین گر ہوئی علمدار فرماون دبن نفس دیتک اورائی مینت گچھکائی چینت کرخن بھوت حتی چاہ روزک دہرات رب سے ذکر من مشغول چاہ روزک دہرات اللہ تعالیٰ سے یادس من مشغول چاہ روزک دہرات رب سے ذکر کرا اللہ تعالیٰ چی فرمان دبن چی اسی دنیا چی یہ چی گندن تماش دی جائی گر اللہ تعالیٰ بیان ان الذین لا یرجون لقاءنا وردو بالحیات الدنیا دبن تیم لکیم دبن شاید چنائسیم دنیا نیرنوی تیمن کہتے لوگ ماز دنیا تیمن لکن لوگ ماز کہتے دنیا اسمان تیمن گو آخرت مشتی اللہ تعالیٰ فرمان ان الذین لا یرجون لقاءنا تیمو دب شاید چنائس خدای سید ملاقاتی کرو تیمو دب شاید چنائس اللہ تعالیٰ سیدن ملاقاتی کرو ولدار الاخرت خیر للذین یتقون کر اللہ تعالیٰ بیان آخرت گر چو بہترین گر مگر کمن ہی نہیں خاطر تقوی والن ہی نہیں خاطر پرہیزگارن ہی نہیں خاطر خدایس خوچن والن ہی نہیں خاطر اوئی چو اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس میں فرمو یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والو اخ بچیو پنن پان بے بچیو پنن اہل و عیال مولا کمی نش دپن ناری جہنم کے نار نش باپ آج خود نماز نہیں پڑھتا ہے بچے کو کیا کہے گا نماز پڑھو والدین چن پان پرن کیا نماز یہ کیا میں بچت سپر نماز میرے نبی کا فرمان سنو نبی تاجدار علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاة دیو پنجن اولادن حکم نمازن حضور علیہ السلام فرمو دیو پنجن اولادن حکم نمازن کارہل میانی نبی علیہ السلام فرمون وهم ابناء سبع سنین تاجدار علیہ السلام فرمو دبنی اولاد گسن ساتو ہے 7 سال کے ہو جائیں گے تو بچے کو نماز پڑھنے کی کیا دے دو تربیت دے دو اب ان سے ڈیل نہ دو بلکہ ان کو کیا دو تربیت جب یہ کتنے سال کے ہو جائیں گے 7 سال 7 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے امس دیو سچ وہر پہ تربیت کمی نمازی آج کل کیا ہوتا ہے کہتا ہے میرا بچہ بہت ذہین ہے بہت چالاک ہے کیوں چالاک ہے اس کو موبائل کا لاک کھولنا آتا ہے
یہ دیکھو میرا بچہ فون فوٹو اٹھا رہا ہے، یہ سیلفی بھی اٹھا رہا ہے، اتنا چالاک ہے۔ ارے اس کو تو چالاک کہتا ہے؟ میں نے سوچا شاید چالاک اس میں ہے کہ 5 کلمے اس نے یاد کر لیے ہو، 6 کلمے اس نے یاد کر لیے ہو، کوئی سورہ اس نے بڑا یاد کر لیا ہوگا اس لیے چالاک ہے۔ لیکن کہتا کیا ہے؟ یہ موبائل کا لاک کھول رہا ہے، میں لاک رکھتا ہوں یہ خود کھولتا ہے، یہ چالاک ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے جب 7 سال کے ہو جائے والدین کی ذمہ داری ہے ان کو تربیت دے دو نماز کی۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسم فرماوا اے میانی نبی علیہ السلام اتل ما اوحی الیک من القرآن من الکتاب، اے میانی نبی علیہ السلام سکر تم کتاب ہن مطالعہ، سو کتاب کرچ یاد، سو کتاب پرچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں چکن وحی کر یعنی قرآن مجید۔ اے میرے نبی اس قرآن کو پڑھو جو قرآن میں نے آپ کی طرف وحی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا واقم الصلاۃ، اے میان نبی بے پر نماز، کیازی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میان نبی یہ چھس عبادت یس انسان اس بے حیائی نش رکاون۔ آج کل مولانا کو بتایا جا رہا ہے مولانا تبلیغ کرو، بے حیائی ہو رہی ہے، میں تو گچنا بے حیائی، مسجد سائن چھ خالی، گچنا بے حیائی، کوئی نماز فجر پڑھنے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے، صبح بیدار ہونے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیدار کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ میں نبی ان فرمو بچس دیو تربیت کچھ ویر پیٹ 7 وہر پیٹ اے بچ گو وہور جو مول جو دبن ان چلا گوٹ موچ دبن کل بیچارہ تھک کے آیا ہے، دکان پہ تھک رہا ہے، اس کو پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کی نہ کہو، اٹھنے دو صبح 9 بجے تک اٹھے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے میری ماں یہ تو گناہ ہے، آپ کو تربیت دینی تھی اپنی بیٹی کو، پردہ کرو، حیا کرو، حیا میرے رسول نے دیا، حیا میرے آقا نے دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ فاطمہ جیسی کوئی بچی خوبصورت تھی کائنات نہیں، لیکن پھر بھی نبی نے کہا بیٹی فاطمہ رشتہ مانگنے علی آ رہا ہے، کیا کہتی ہو؟ کہا بابا کہنے کی کیا ضرورت ہے، جس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں۔ بچی چھنز خاندر پت دبن بگسس وریو گرس مز گسن خوش تو خوشحال، یعنی وہاں گسس بغمن تو پریشانین ہن زندگی تراون یک طرف، لیکن فاطمہ شادی کے بعد بھی علی کے گھر میں جو ہی گئی 1 مہینے تک اس گھر میں چولہا ہی جلتا نہیں تھا، چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ کون سی زندگی میری فاطمہ نے بسر کی ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ ویسی زندگی بسر کرو، لیکن کم از کم آخرت کو بھی تو یاد رکھو، کم از کم آخرت کے گھروں کو بھی تو یاد رکھو، کم از کم ان دینی اداروں کو بھی تو یاد رکھو۔ یہاں یہ طالب علم پڑھ رہے ہیں، 70 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا آپ مالدار تھے، جو استاد مفتی صاحب کرن حدیث پاک بیان کہ حافظ قرآنی ان امسن درجات بلند کرن پتی امس ون نیر 17 صحیح جنتس، لیکن یہ حافظ قرآن دب خدایس میانہ رب بگسین جنتس کی رب دبیت سگات جنت، لیکن حافظ قرآن ونی اے خدا صحب اپناس گسین جنت اس یہ دبیت رب ون کیا جی گسکن دبیت تیتس کالس گسین جنتس، یہ تس کالس نی مالدار میں سیت جنتس من داخل کر، یہ امتیاز دارالعلوم اس مدد کر قدم درم سخنے اے مولا، یہ دبی
اے مولا ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں داخل کر دو. تو پتہ چلا یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن مالدار کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ بنائے مقبانی بچ حافظ قرآن بنائے مقبانی بچ علمی دی علمی بہار کیا رب جی کرن بیان انما یخشى اللہ من عباده العلماء دبن دنیا من چو خدا یس خوزن ول ساری خود زیادہ تم گئی علم علماء کیا زیمن چی علم از بڑ نظر آسا رب کرام بیان فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالی فرماون اگر نو توی پتا آشو کے جانکاری آشو کے توی پرچو علمان علم زانن والا علم تمن والن کن کریو رجوع یمائی منو مالس کت بڑ چھ زکاة دین یمائی منو نماز کت بڑ چھ ادا کریں یمائی منو ایمنو جوانو غسل کت بڑ چھ کرن کیاز علمی چھوئی چھ پاک کرا علمی چھوئی چھ زینیاب کرا. اس لیے پنونی پونس لگیو یہ دارالعلومس یہ مرکز اس لگیو تاکہ مرکز گس بڑ بار مرکز بنو کروا انشاءاللہ. کیسے اللہ تعالیٰ فرماؤ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز لبیو نتوی کامیابی تو تام یہ تام نتوی میانی وچ مز پنن ٹوٹ چیز کریو قربان. ٹوٹ چیز چھو انسانس مال آسان ٹوٹ چیز چھو انسانس زو آسان ٹوٹ چیز چھو انسانس وطن آسان ٹوٹ چیز چھو انسانس پنن اولاد آسان. یم ژور چیز چھ فطرتی ٹوٹ مگر امام حسینن کریم ژونوئی چیز اللہ تعالیٰ سنز وتہ مز قربان. مدینہ تراون کمیسی وند یہ بڑی بب یہ موج یہ روضہ رسول سو مدینہ کمیسی تراو وند نا یہ کنس تراو لیکن امام حسین نے مدینے کو بھی چھوڑ دیا. یمس امام مالک رحمت اللہ علیہ صاحب ون حضرت ثیوسک مدینس مز روزان مدینس مز روز ست کیاز کرو چا کوئی حج دبنک میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. بوسوس نو یسان بوسوس مدینس نیبر مرن انتقال کرن اس لیے جب اس کی موت آئی وہ بھی مدینے میں ہی آئی. تو اس لیے میں نے عزیزوں مدینہ سے جسیم محبت کران لیکن حسین نے دین کے خاطر اسلام کے خاطر اس وطن کو بھی قربان کر ڈالا. جب بچوں کی باری آئی میدان کرب و بلا میں حسین نے اپنے لخت جگر علی اکبر کو خود ہی امامہ باندھا. کہا بیٹے تب تک واپس نہیں آنا جب تک میدان کرب و بلا میں شہید نہ ہو جاؤ گے. اللہ کے دین کے لیے تو امام نے اپنے وطن کے اللہ کے دین کے لیے اپنی اولادیں بھی قربان کر ڈالی لیکن اپنا مال بھی قربان کر ڈالا. او میرے جوانوں میں آپ سے آپ کی اولادیں نہیں مانگ رہا ہوں آپ کا وطن نہیں مانگ رہا ہوں بس ایک چیز ان چار چیزوں میں مانگ رہا ہوں وہ بھی اللہ آپ کو مزید عطا کرے گا وہ ہے مال. وہ بھی اپنے لیے نہیں دارالحکم کے لیے. یہ جو حکمت کا دروازہ ہے جہاں سے حکمت اور دانائی نکلتی ہے علم نکلتا ہے اور فیض نکلتا ہے کیا آپ نہیں چاہتے یہ دارالعلوم کامیاب ہو جائیں؟